رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ سحر کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن میں، افطار ٹرانسمیشن جو کہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے پی ٹی وی نیوز سے آپ دیکھتے ہیں، میں فاروق حسن اور سارا بھٹی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ آج ٹرانسمیشن تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی، آبویسلی کیونکہ یہ ایک نیوز چینل ہے اور پرائرٹی جو ہے وہ نیشنل نیوز ہوتی ہے، اور آج کیونکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن جاری ہے اور اس میں اسپیچز بھی ہو رہی ہیں مختلف لیڈرز کی، تو وہ آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایک روایت جو ہے ٹرانسمیشن کی وہ بھی ضروری ہے، تو اس وقت ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کیونکہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، افطار تک یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے سیگمنٹس تھوڑے سے ری فریز کیے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں لائیو کوکنگ سیگمنٹ تو آبویسلی ہوگا کیونکہ اس کی ہمیں بہت ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ روز نئی ریسیپی ضرور شیئر کیا کریں، اور آبویسلی ہم شروع کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، تو تلاوت کلام پاک بھی ہوگی۔ ہمیں جوائن کریں گی ثنا خان جو کہ دماغی امراض کے حوالے سے بات کریں گی، نفسیات کے حوالے سے بات کریں گی، اس کی ماہر ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی جائے گی۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہے سارا، پہلے یہ بتائیں۔ آج کا ٹاپک ہے تقویٰ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کس طرح بہترین کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو روزوں کا مقصد ہی کیا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا تقویٰ انکریز ہو، ہماری ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر ہو، نماز کے تھرو، روزے کے تھرو، جی لوگوں کی ہیلپ کر کے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اور رب کی اطاعت کرنا، رب کے بندوں کا خیال کرنا اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ سب تقویٰ میں شامل ہے۔ اس وقت ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے، اور میں درخواست کروں گا قاری غضنفر علی نعیمی صاحب سے کہ وہ یہ سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم جزاک اللہ. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म. رمضان پاکستان رمضان
रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी और हमारे साथ एज़ यूजुअल शेफ़ तौकीर, एग्जेक्टिव शेफ़ तौकीर साहब मौजूद हैं जो आज की रेसिपी शेयर करेंगे हमारे साथ। और उसके बाद हम सना खान से बात करेंगे जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे हम पूछेंगे नफ्सियात के जो अमराज हैं उसके हवाले से और रोज़े में के दौरान जो ऐसे लोग हैं उनके साथ क्या वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। जी तौकीर भाई, आज क्या पका रहे हैं आप? जी आज हम 2 रेसिपियाँ, शायद आज एक बनाएं क्योंकि टाइम की किल्लत है। नहीं हम आप लोग 2 बना लें, मैं खा लूँगा अफ्तारी के बाद, कोई मसला नहीं। वो सारा आज खाना बना के लाएंगे। अच्छा ठीक। तो आज हम बना रहे हैं जी अफ़गानी आलू फतीर प्याज़ा। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का ये अफ़गानी पराठा है और हम लोगों ने पहले इसको ट्राई किया 2-3 दफ़ा यहाँ से शो में लाने के। कमाल चीज़ है। इसमें जो प्याज़ा के नाम से समझे प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फतीर इज़ आटा, इसमें देसी आटा इस्तेमाल करते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जब इसका आप हम बनाएंगे तो आप यानी ये स्क्रीन पे- आलू वाला पराठा है बेसिकली? नहीं उससे 2 हाथ आगे। 2 हाथ आगे। हाँ, इसमें साबुत प्याज डालने हमने, लेकिन प्याज के साथ टच आप देखें किसका है। इसके साथ टच है ग्रीन चिली का, उसके बाद धनिया का, उसके बाद पुदीना का, फिर धड़ा मिर्च का, ठीक। हल्दी का, नमक का, लेमन का। कमाल चीज़ बननी और है। ये आपकी अपनी इजाज़त है? नहीं ये हमने जो है ना कहीं से हमें देखने को मिला, ठीक। फिर हमने इस पर ट्राई किया 5-10 दफ़ा पहले इससे शो के। ठीक है। पहले हमने इस पे हाथ अपना जो सेट साफ किया। सत्ती हैं वो हमारे तंदूरची भी हैं, ठीक। और ये काम करते हैं, तो आपके सामने ही बनाएंगे अभी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये आज आप तैयार करेंगे? जी। अच्छा जी, सना खान से बात करते हैं। सारा सना ये बताइए कि आप इस शोबे में स्पेशलिस्ट हैं। रोज़े के दौरान अक्सर देखा गया है कि स्पेशली इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले लोगों का पारा जो है वो काफ़ी चढ़ जाता है। सहरी के बाद ये पेश नहीं आता, अफ्तारी से आधा घंटा पहले गुस्से में आ जाते हैं। स्पेशली रोड रेज के बड़े केसेस होते हैं, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, काफ़ी हम एक्सीडेंट्स भी देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। और हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि जी तहम्मुल से काम लेना, रोज़े की स्पिरिट ही यही है कि आप तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से, सब्र से। तो क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से लोगों को ये कोई अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जैसे आपने इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कहा कि रोज़े का एक ख़ास मकसद है, इट इज़ नॉट ओनली भूख प्यास। हैविंग सेड दैट, जब हम खाने का हमारे मूड से बहुत ताल्लुक़ है। जब हम अच्छा फूड खाते हैं, एक तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे कि आपके हार्मोन्स के ऊपर होता है, जैसे कि गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ऑल। अब जब आपने रोज़ा रख लिया तो आप की बॉडी तो फूड डिप्राइव्ड है, उससे अब आपके मूड के ऊपर असर, बिकॉज बॉडी को फूड नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज़ हैपनिंग टू द बॉडी, इट इज़ रिलीजिंग द स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज बॉडी तो फील कर रही है स्ट्रेस। कहने का मकसद ये है कि जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है मूड वाइज, जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, वो हो तो जेन्युइनली रहा है। वी कांट से इट्स ऑल इन योर हेड, इट इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ कोरिलेशन। यू कैन सी इट, एब्सोल्युटली यू कैन सी इट। लेकिन सना एक और चीज़ भी तो होती है, जिस तरह के अगर हम अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करना शुरू करें और हम कहना शुरू कर दें कि मैं बॉर्डर लाइन हूँ, या मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर है, या आई हैव एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि हमें वो प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन शायद हमने सुना हो या हमने पढ़ा हो उनके बारे में। Absolutely. तो हाउ हार्मफुल डू यू थिंक कि अगर हम किसी और को खुद से डायग्नोज करने लग जाएं या अपने आप को खुद डायग्नोज करने लग जाएं, हाउ हार्मफुल डू यू थिंक कि वो है? Yeah, Sarah, sorry, coming to the point, where we talk about psyche. So your emotions are basically, आपकी psyche उसको लीड करिए ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ यू परसीव लाइफ, हाउ यू परसीव रोज़ा, हाउ यू परसीव एनीथिंग। सो आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका इमोशन जो है वो डेवलप करता है। तो जहाँ आप सेल्फ डायग्नोसिस की बात करते हो और जो पढ़ लिया, ये थोड़ा सा इससे हटकर हो जाएगा, लेकिन ये हमने देखा है कि बड़ा कूल भी टर्म्स समझी जाती है, वी यूज देम बड़े कैजुअली आल्सो। कहती हैं कि मेरे बच्चे को ADHD है, और जबकि उसको ADHD नहीं होगा, या कोई और इस तरह की चीज़ करके वो फिर थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर फोर्स करना। जी, तो है कोई प्रॉब्लम? यही है कि मेरी जो फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, उसमें हम डिस्करेज करते हैं डायग्नोसिस को। सो जितनी नई रिसर्चेज हो रही हैं वो
ڈاکٹر میتھڈ آف کورس بہت ضروری ہے, میڈیکیشن بہت ضروری ہے, مگر میری فیلڈ اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے کہ جہاں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ڈائگنوز کر کے ایک لیبل لگا کر ہی یو نو اپنے آپ کو, پھر وہ جو آپ کی والی بات ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, او مے بی آئی ہیو دا پرابلم, یو نو. So that way, you know, it's a very, very vast topic. But if we come back to the roza and you know its relation to the mood, it is very much real. But having said that, پھر جیسے آپ ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں, اس طرح آپ نے اپنے ایموشن موڈ کو بھی مینیج کرنا ہے, اور اس کو مینیج کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. وہ بتائیں. پھر ایک جس میں ہم کہتے ہیں کہ بریدنگ ٹیکنیکس ہیں. Internet is full of it, you know, you click it and you'll find so many breathing techniques to remove stress, to deep feel breath calm. لیں آپ, جس میں ہم کہتے ہیں 2 inhales and 1 exhale. You know, that's really helpful. آپ کو اگر quickly stress relief کرنا ہے, آپ اس کے 10 sets کر لیں, then you know you can repeat that. پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ anger, irritation ہے کیا, it's an energy build up. تو آپ کی انرجی جب بھی بلڈ ہوگی, whether it's a good emotion or a bad emotion, that needs an outlet. اب اس کو چاہیے ریلیز. اینڈ لوگوں کے پھر نیگیٹو ویز ہیں آف ریلیزنگ اٹ, یو نو, آپ اسکیپ گوٹنگ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ڈسپلیسڈ اینگر دیکھتے ہیں. سو پیپل وانٹ ٹو ریلیز دیٹ انرجی اینڈ دے ڈو اٹ ان نیگیٹو فارمز. وٹ یو کین ڈو, یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. کچھ لوگوں کے لیے ایکسرسائز ورک کرتی ہے, آپ واک پر چلے جائیں, آپ بک ریڈ کر لیں. آپ کے لیے کیا چیز تھراپیوٹک ہے, آپ نیچر میں چلے جائیں. سو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. سو اٹ از ویری مچ دیئر, بٹ دیر آر ہیلتھیئر ویز ٹو ڈیل ود اسٹریس, اینگر, اینی نیگیٹو ایموشنس. سو بیسکلی ورک آؤٹ کی آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, اور اکثر میں نے فیل کیا سارا کہ اگر آپ ریگولر ورک آؤٹ کریں تو آپ بڑے کام رہتے ہیں, آپ کی ریگولر اسٹریس میرے خیال میں ریلیز ہوتا رہتا ہے. اور آپ لوگ بھی یہی سجیسٹ کرتے ہوں گے جو آپ کے پیشنٹس یا آپ سے کوئی کاؤنسلنگ سیشن. ایبسلیوٹلی, کیونکہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے نا, آپ کی فزیولوجی کیسے چینج ہوتی ہے وین یو ورک آؤٹ. تو پھر آپ کی اسٹریس ہارمونز لوور ہو رہے ہیں, آپ کے گڈ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں, دیٹ کیپس یو ہیپی. اور اس کو کہتے بھی ہیں کہ ایکسرسائز از دی بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ. ایگزیکٹلی, بیکاز اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. تو فزیکلی فٹ رکھیں اپنے آپ کو اور ایکسرسائز کریں. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارا بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. اچھا ثنا, ابھی ہم ذرا بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی, تو آپ بتائیں کہ اگر کسی کا موڈ خراب ہے فیملی کے اندر اور اس کو انزائٹی یا اینگر فیل ہو رہا ہے, تو وہ موڈ اپنا یوزلی برے موڈ میں آ کر افیکٹ کرتا ہے اپنے سارے کے سارے انوائرمنٹ کو, اپنے بچوں کو. تو کیسے روک سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی, ایموشنل مینجمنٹ, اپنے ایموشنس کی مینجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا کویشچن ہے, بیکاز ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں لارجلی ہیومن بینگس کی نیچر ہے کہ وہ جس موڈ میں خود ہوتے ہیں, یا ہم کہہ لیں جس موڈ میں ہم ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے پوری ورلڈ جو ہے نا وہ اسی موڈ میں ہے. اور نہیں بھی ہے تو ہم کہتے ہیں آ جائے. جی ایگزیکٹلی, اور اگر نہیں ہے تو کہیں ہمارا وہ نیگیٹیوٹی جاگتی ہے کہ یو نو چلو ان کو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ میں بہت انڈورس کرتی ہوں کہ آپ کو اتنا امپیتھیٹک ہونا چاہیے دوسرے کی طرف کہ فار ایگزامپل اف آئی ہیو اے بیڈ ڈے, مے بی دا ادر پرسنز ڈے is different from mine. Maybe اس کے لیے اتنا اچھا دن ہو, یا وہ اتنا excited ہو to share something with you, اور آپ just because you're not in a good mood or whatever, even I think if you have a headache, if you're not feeling well physically, I think آپ کو یہ separation کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں I let everybody get affected by it. کہ اپنے آپ کو اور دوسرے کو یہ separation, yes, we are individuals, تو اس کے پاس پورا رائٹ ہے اس دن کو اچھی طرح گزارنے کا, اس کے پاس پورا رائٹ ہے ٹو بی ایکسائٹیڈ اباؤٹ سم تھنگ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑی نارمل پریکٹس ہے کہ پیرنٹس سم ٹائمز دے آر ان اے بیڈ موڈ, تو وہ بچوں کو بھی سنپ کر رہے ہوتے ہیں, یو نو دے آر ایکسائٹیڈ, دے پلینگ, سو دے آر ناٹ لائکنگ دیم being very playful, because ان کی اپنی inner world اس وقت ڈارک ہے. تو یہ سیپریشن بہت ضروری ہے کہ یہ اس انسان کا ڈے
میری وجہ سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے سوچنا اور تحمل اور برداشت چاہیے سنا. لیکن اس کے لیے فاروق میں سمجھتی ہوں ہر چیز کے لیے ہمیں, جیسے ہم سائیکی ورڈ یوز کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے ہمیں اپنا تھاٹ پروسیس چینج کرنا چاہیے فرام اے ٹپیکل ویو پوائنٹ جو ہم شروع سے ہے کہ بس مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں تو بس آئی ایم گونا ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ ایوری. اچھا لیکن ذرا اس میں ہوتا یہ یوزلی کہ جیسے غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, جب وہ کسی پہ نکال رہا ہوتا ہے غصہ, تو اگر اگلا بندہ اس طرح کا ریئیکشن نہ دے تو اس کو اور غصہ چڑھتا ہے کہ یہ کیوں اتنا آرام سے مسکرا رہا ہے اور مجھے اسے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کا کیا. بٹ یہ بہت کروئل چیز نہیں ہے جی, یہ تو کروئلٹی ہوگی کہ آپ اگر آپ کسی کے اوپر جبر ایسا کر رہے ہوتا ہیں. ہے اور ایسا ہوتا ہے. میرا کوشچن تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کا غصہ ہے تو دوسرے بندے کا تو امتحان نہ لینا, کیونکہ نا ہاؤ از ہی گونا ریئیکٹ اور ریسپونڈ. سو ناؤ یو نو اس کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ٹو یو اینڈ آئی ایم ناؤ لوکنگ فار اے رسپانس فرام یو دیٹ آئی کین بلیم فردر دیٹ اچھا آپ اس کے اوپر الزام لگا دیں, ایسے کریں مجھے اور غصہ. اچھا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جو کہ میں ہر سائیکالوجسٹ سے بیسکلی پوچھنا چاہوں گا. آپ لوگ اتنے کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں, تھراپیز کرتے ہیں, لوگ آ کے اپنے اپنے مسائل, اپنے پرسنل مسائل آپ سے کنفائڈ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. آپ لوگ کیسے انوائنڈ کرتے ہیں؟ مطلب اتنی نیگیٹیوٹی جب آپ لیتے ہیں, آبویسلی کوئی بندہ خوش بندہ تو آپ کے پاس نہیں آتا ہوگا جو بہت خوش ہو کے میں بہت خوش ہوں میری تھراپی کریں. کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم ہوتی ہوگی تو آتا ہوگا. تو آپ سارا دن پرابلم سنتے ہیں, 2 پیشنٹس 3 پیشنٹ, اور ڈے ان ڈے آؤٹ, تو آپ لوگ کیسے انوائنڈ کرتے ہیں؟ اچھا اس پہ میرا سٹینڈ تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ اس پروفیشن میں, بیکاز یہ ایسا پروفیشن ہے جہاں آپ کے پاس دوسرے انسان کے لیے ہمدردی, ایمپتھی ہونی چاہیے. اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ دوسرے کی پرابلم کو تسلی سے سن سکتے ہیں, ایک تو تب آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے پرابلم کو سننا ہے اور اس کو اپنا پرابلم نہیں بنا لینا. وہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ کہاں پر, جیسے ہم باؤنڈریز کہتے ہیں جب آپ کسی کا مٹیریل بھی سنتے ہیں تو آپ کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ اس سے آگے, جسے ہم ہیلپ بھی کہتے ہیں کہ ہیلپ میں بھی ہم لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, رائٹ, ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو help you out. I'm going to empower you, give you tools how to deal with your problem. And دوسری بات یہ کہ جب ہم پراپر لائسنس کے تھرو کام کرتے ہیں, صرف ہم چھوٹی موٹی سرٹیفیکیشن, نیم حکیم خطرہ جان کی طرح کام نہیں کرتے ہیں, تو اس میں ایک پراپر آپ کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں جو کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے, ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے تھراپسٹ, کاؤنسلر, سائیکالوجسٹ, اس کو بھی تھراپی لینی ہوتی ہے. تو اس نے بھی کہیں جا کر انوائنڈ کرنا ہے, اٹ از مینڈیٹوری اگر آپ اس پراپر گائیڈ لائنس کو فالو. صحیح, بہت شکریہ سنا, تھینک یو ویری مچ. ایک اناؤنسمنٹ مجھے کرنی تھی سارا کہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہونی تھی جی نیلوفر قاضی صاحبہ, جنہوں نے کلنریز آف بلوچستان بک بھی لکھی ہے بڑی زبردست, اور بلوچستان میں بہت کام بھی کیا ہے ریلیف کے حوالے سے, سندھ میں بھی. لیکن آج کیونکہ وقت کم تھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اسی ہفتے میں ہمیں کسی اور دن جوائن کریں گی. آپ نے کچن کا چکر نہیں لگایا سارا؟ آج میں نے لگانا ہے ابھی, بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ توقیر صاحب کر کیا رہے ہیں. اچھا آ جائیں دیکھیں ہم. اچھا کافی زیادہ اب تو بالکل بن گیا ہے. نہیں یہ بھی ہم نے ڈو بنائی ہے جی, لال آٹے کی, جسے دیسی آٹا یا چکی کا آٹا بھی بولتے ہیں, وہ آپ نے لینا ہے. اور کیونکہ وہاں افغانستان میں سب جو ہے نا وہ چکی کا آٹا ہی چلتا ہے. اور اس کے بعد پھر پیاز آپ دیکھ لیں کچا, اس میں پودینہ ہے, پھر اس کے بعد ہری مرچ ہے, پھر اس کے بعد دھڑا مرچ ہے, لیمن ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کافی کچھ ہم لوگوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے, اور اوپر آپ نے کر دیا, اس میں کوئی گرائنڈنگ وغیرہ کچھ نہیں کی. کر کے نا اپنے اس کو ابال کے اس کے ساتھ پھر اس کی ڈو اپنے بناتے ہیں, پھر ہر چیز اس میں نا مکس اپ کرتے ہیں. مکس کرنے کے بعد آٹے کی ڈو کو اور اس کی ڈو کو, دونوں کو پھر ہم نے جو نا ابھی آپ کے سامنے یہ بناتے ہیں یہ, اور یہ بڑی کمال کا پراٹھا ہے یہ. اور یہ ریسیپی ڈیٹیل میں اسکرین پہ بھی آ رہی ہے توقیر بھائی کہ کیا کیا اجزاء ہیں اس کے اور کتنی کوانٹٹی میں, اس اسکرین پہ ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سمپل انگریڈینٹس ہیں, کوئی اس میں اس کا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ مشکل نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ دیسی گھی کو آپ نے صرف تھوڑا سا لگایا ہے, اب اتنا زیادہ نہیں آپ نے لگایا, صرف اتنا کہ یہ جو ہے نا اس کا کلر جو گولڈن کلر اٹھے, ٹھیک ہے, اور آلو کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو. اچھا یہ آپ نے بڑی ایک اچھی چیز استعمال کی ہے, کیونکہ جب آپ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ کتنا آپ دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح تھوڑا سا اوپر لگاتے ہیں, اس میں ابھی ہم لوگوں نے ویسے تھوڑا سا ہاتھ
हल्का रखा है। हाँ, तो नहीं देसी घी का तो आगे चल के जब हम डाइट पर बात करेंगे तो हम बताएंगे कि देसी घी क्यों ज़रूरी है ठीक है। हमारी हर चीज़ में। ठीक। ये तो चले हम आपके लिए बना रहे हैं ना, तो बहरहाल इसमें ये है कि बहुत टेम्पटिंग, मतलब ये अफ्तारी से बिल्कुल पहले आप क्रंच है प्याज का, पुदीने का, धनिए का, धड़ा मिर्च का, फिर उसमें सूखा धनिया डाला हुआ है, लेमन डाला हुआ हमने, फिर इसमें लाल आटा है, ये सारी चीज़ें मिलके वो हमारा जो ट्रेडिशनल है ना अपना पराठा, और बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं ये तौकीर भाई सारी जो आप बता रहे हैं। और ये इसमें हमारी कोई एक ट्रांसमिशन चीज़ का भी ऐसी मकसद नहीं भी है। यही है जी कि आपके साथ वो रेसिपीज शेयर करें जो कि तवानाई के हवाले से और सेहत के हवाले से मुफीद हो, और ना कि इसको हेवी हो। लोग बोलते हैं अफगानी पिज़्ज़ा भी। अच्छा, अगर लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दें, अच्छा चीज़ भी थोड़ी डाल सी, अगर सकते हैं। मैं इसमें चीज़ डालता ना ठीक है। तो अगर आप जाएं जो स्पॉट्स बने हुए ना, ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स जो रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, तो वो बना के इस एग्जैक्टली ये बन के तो फिर आप इसको जो है बच्चों के साथ शेयर कर लें, ठीक। बड़ों के साथ शेयर कर लें, एज एपेटाइजर यूज़ कर लें। चलें ठीक है, हाँ। थैंक यू। आज फिर हमारी अफ्तारी तो अफ़गानी पराठा वो हमारी उस तरह बन के आ रही है, और वी आर जी, वेरी लकी। इसका बड़ा मुश्किल नाम है सारा, ये जो बता रहे थे तौकीर भाई। हाँ जी, फतीर पराठा, फतीर पराठा। हाँ, फतीर पराठा। अफ़गानी फतीर पराठा हमारे अफगानी लिए। आलू फतीर प्याजा। अच्छा, ये मुझे आपने इसकी ना वो डिक्शनरी भी दिखानी है, आप पता नहीं आप नहीं, दाल ऐसे- दाल भी बनाते हैं तो आप जैसे कहते जैसे मैंने हैं कहा शाही मुगलाई मुगलाई दाल। अकबरी दाल। भाई मतलब यार दाल है, मतलब बता दें आप दाल है मतलब है। लेकिन उससे हमें पता हमने- चलता है कि आप प्रॉपर शेफ हैं। जी जी, हमने नाम भी हर डिश का हर चीज़ उतना ही का- शहाना। अब देखे ना, पूरा नाम लेते हैं फारूक, हाँ जी, कभी हमने ओए करके नहीं बुलाया इनको, फारूक। वही इज्जत हमने हर खाने को हर भी खाने देनी को भी दिया। नहीं हाँ, ये वैसे अदब एहतराम है, अक्सर जो देखा खाने गया में भी जाएगा। कि अच्छा आम रेस्टोरेंट पे आप जाएं तो वो होते हैं जी ये दाल है। अच्छा, बिल्कुल। जो रेस्टोरेंट तड़के वाली बढ़ते दाल जाते हैं तो तड़के वाली दाल, फिर आ जाता है जी शाही दाल, फिर शाही मुगलई दाल, शाही मुगलई अकबरी दाल, तो दाल वही होती है और जो एक और- अपग्रेड होती जाती हाँ, है। और एक और चीज भी होती है, जैसे जैसे रेस्टोरेंट बेहतर होता जाता है और ज्यादा एक्सपेंसिव होता जाता है तो फूड क्वांटिटी भी कम होती जाती है, और नाम भी बढ़ता जाता है। नाम भी बढ़ता जाता है, और उसकी जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो भी कम ही आपको मिलेगी, सही, उस सही। तरह होती जाएगी। अच्छा जी तौकीर भाई, थैंक यू वेरी मच। सना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको फिर हम तकलीफ देंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ट्रांसलेशन का वक्त अब ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ चाह रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको पता है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश किया जाता है, और आज ये सादत हासिल करेंगे प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब। तो मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब से। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जिक्र नबी में जो दिन गुजरे, वो दिन सब से बेहतर है। जिक्र नबी में जो दिन गुजरे, वो दिन सब से बेहतर है। याद नबी में जो रात गुजरे, ओ से बेहतर रात नहीं।